السلام علیکم دوستو، کہانی خوشبوئے گلاب کا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس کے سوال کے جواب میں وہ اپنی کیفیت بیان کرنے لگی۔ طلحہ نے ششدر نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ پھول تم مجھے بھیجتی تھی؟ اس نے اچانک پوچھا۔ ایک دم سے وہ پھر سے اپنے حواسوں میں آیا تھا۔ سب کچھ اس کے دماغ میں تازہ ہونے لگا۔ آج اسے اپنے سارے سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ ہاں، وہ پھر سے مسکرائی۔ تبھی طلحہ کی نظر اپنے پارٹنر پہ پڑی۔ اس نے طوطے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ یہ میرا ہے، اسے میں نے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ اس نے پیار سے طوطے کو دیکھا۔ لیکن تم ہو کون اور میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ وہ اب پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے جاننے کے لیے بس اتنا کچھ سمجھ لو کہ میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں اور تمہارے پیچھے اس لیے پڑی ہوں کیونکہ تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ ایک دم سے وہاں ایک صوفی نما کرسی نمودار ہوئی تو وہ وہاں بیٹھ گئی۔ طلحہ حیران اور پریشان سا سب دیکھ رہا تھا۔ انسان نہیں ہو مطلب؟ اس نے اب کی بار اپنی پوری آنکھیں کھول کے پوچھا۔ چھو کر دیکھ لو، تمہیں تمہاری بات کا جواب مل جائے گا۔ اب کی بار اس کے چہرے پہ اداسی تھی۔ وہ حیران پریشان سا آگے بڑھا۔ جس جگہ وہ بیٹھی تھی وہاں پہنچ کے اس نے جیسے ہی اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو یوں لگا جیسے وہ ہوا میں ہاتھ مار رہا ہو۔ وہ اسے نظر تو آ رہی تھی مگر وہ اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ وہ ڈر کے فوراً پیچھے ہٹا۔ اس کی حالت کو دیکھ کے پہلے وہ زخمی سا مسکرائی اور پھر بولی، اب تو یقین آ گیا نا کہ میں انسان نہیں ہوں؟ تو پھر کون ہو تم؟ طلحہ کو یہ جان کے نہ جانے کیوں تکلیف سی ہوئی کہ وہ پری بس نظر آتی تھی لیکن حقیقت میں وہ اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہاری دیوانی ہوں۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ طلحہ محب سا اسے دیکھتا رہا۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دل نے خواہش کی کہ کاش وہ پری ہمیشہ اس سے ہی ہنستی رہے، وہ اسے دیکھتا رہے۔ کاش وہ منظر تھم جائے، وہ پل رک جائے، وقت ساخت ہو جائے، وہ اسے ایسے ہی اپنے سامنے دیکھتا رہے جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس سے اسے ڈرنا نہیں چاہیے تھا مگر اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ بھول گیا کہ وہ ایک سپہ سالار تھا، وہاں وہ اکیلا نہیں تھا۔ وہ بھول گیا کہ بابا جی نے اسے بتایا تھا کہ وہ بھول گیا کہ وہ اس وقت کہاں تھا۔ وہ بھول گیا کہ وہ جس لڑکی کے سامنے کھڑا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھی۔ وہ سب بھول گیا۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ وہ پری بہت خوبصورت تھی، اس کی ہنسی بہت پیاری تھی۔ کہاں گم ہو میجر؟ اسے ٹکٹکی باندھے اپنی طرف دیکھ پا کر بولی۔ طلحہ خاموش سا اسے دیکھتا رہا۔ ارے تم اپنے پارٹنر کو تو بھول ہی گئے، وہ خود پر سے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے بولی۔ طلحہ نے اب بھی اس پر سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ وہ کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں اب واپس جانا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ کچھ دیر بعد بولی۔ کیا میں تم سے دوبارہ مل سکتا ہوں؟ اس نے سوال پوچھا۔ ہاں، تم جب چاہو یہاں آ سکتے ہو، بس کسی کو بتانا مت کہ تم مجھ سے ملنے تھے۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، طلحہ نے فوراً کہا۔ وعدہ؟ پکا وعدہ؟ اوکے، اب جاؤ اور اپنے پارٹنر کو بھی لے جاؤ کیونکہ جب تک یہ تمہارے ساتھ ہوگا تم نہ یہاں داخل ہو سکتے ہو نہ ہی یہاں سے باہر جا سکتے ہو۔ بس اتنا سمجھ لو کہ یہ اس جگہ آنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کا خیال رکھنا میجر، کیونکہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو تم مجھ سے کبھی نہیں مل پاؤ گے۔ اور ایک بات اور، تم بس رات کو یعنی اندھیرے ہی میں مجھ سے ملنے آ سکتے ہو، دن کو کوشش بھی نہ کرنا کیونکہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بولی اور ساتھ ہی طوطے کو اشارہ کیا۔ طوطا اڑ کر طلحہ کے کاندھے پہ جا بیٹھا۔ لیکن میں یہاں سے کیسے جاؤں گا؟ یہاں تو کوئی دروازہ ہی نہیں، اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی آنکھیں بند کرو بس، اس کے حکم پہ طلحہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں بند کیں اور اسے لگا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو۔ اگلے ہی لمحے آنکھیں کھولیں تو وہ اسی دروازے کے باہر کھڑا تھا جہاں سے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ طوطا اب بھی اس کے کندھے پر تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کے واپس اپنے آفس میں آ گیا۔ کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ ناشتے کے بعد دھوپ میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ تبھی کیپٹن ہارون وہاں آیا۔ السلام علیکم سر، سر نے سلیوٹ مارتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام سر، کرنل بشیر سے میری بات ہوئی ہے،
وہ آج آپ سے ملنے آ رہے ہیں، کیپٹن ہارون نے اطلاع دی۔ اوکے، اس نے ایک لمبا سا ہنکار بھرا اور بولا۔ کتنے بجے تک؟ سر 1 بجے تک کا کہا ہے، رات کو یہاں رکیں گے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کیپٹن ہارون کو جانے کا اشارہ کیا۔ کیپٹن ہارون وہاں سے چلا گیا تو اس کے ذہن میں کچھ چلنے لگا۔ اگر کرنل بشیر آ گئے تو ظاہر ہے ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے، اگر وہ رات رکے تو وہ اس لڑکی سے ملنے رات کو کیسے جائے گا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد بھی کوئی حل نہ نکلا تو اس نے تنگ آ کے سر جھٹک دیا۔ رات کی رات کو دیکھی جائے گی۔ تمام سوچوں کو دماغ سے نکال کے پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ دوپہر کو کرنل بشیر آ گئے، ان کے ساتھ 3 لوگ اور بھی تھے۔ میجر طلحہ نے پہلے دن کی ساری رپورٹ ان کو دکھائی۔ اس کے بعد لنچ کیا۔ لنچ کے بعد وہ پہاڑی سے نیچے اترے اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ میجر طلحہ 2-3 لوگ اس کے ساتھ تھے۔ وہ لوگ جب سے یہاں آئے تھے سب ٹھیک تھا۔ میجر طلحہ کو اپنے ایک پرائیویٹ آدمی نے خبر دی تھی کہ دشمن ان سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ ان کی موجودگی سے بھی واقف تھا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ ابھی تک دشمن نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا۔ کرنل بشیر کا کہنا ہے کہ ان کو پہل کر دینی چاہیے، مگر میجر طلحہ کا خیال تھا کہ انہیں دشمن کی طرف سے پہل کا انتظار کرنا چاہیے، اور دوسرا انہیں دشمن کے بارے میں مکمل معلومات ہو کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ کرنل بشیر نے انہیں مزید 2-3 دن کا وقت دیا اور کہا وہ لوگ جلد سے جلد ساری انفارمیشن کا پتہ کروائیں۔ 3 بجے وہ لوگ واپس آ گئے۔ ایک سپاہی نے سب کو چائے پلائی۔ چائے پینے کے بعد کرنل بشیر آرام کرنے کے لیے چلے گئے، جبکہ میجر طلحہ بے چینی سے رات کا انتظار کرنے لگا۔ ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل تھا۔ رات کو کرنل بشیر نے میٹنگ رکھی تھی جس میں ساری پلاننگز ڈسکس کی گئی تھی۔ اسی چکر میں رات کے 11 بج گئے اور فارغ ہوتے ہی سب سونے کے لیے چلے گئے۔ وہاں کوئی اور کمرہ سونے کے لیے نہیں تھا، اس لیے کرنل بشیر میجر طلحہ کے کمرے میں سو گیا۔ وہ خود پوری رات اپنے آفس کی کرسی پہ بیٹھا اسی پری کے بارے میں سوچتا رہا۔ چاہنے کے باوجود بھی اس سے ملنے نہ جا سکا۔ رات کے تیسرے پہر اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ وہیں کرسی پہ سو گیا۔ اگلی صبح کرنل بشیر واپس چلے گئے، جبکہ ان کا پورا دن مصروفیت میں گزرا۔ آج پھر اسے رات کا انتظار تھا کہ کب اندھیرا ہو اور وہ اس سے ملنے جائے۔ دن بھر کام کرنے کے بعد رات کو وہ اتنا تھک چکا تھا کہ سارا بدن درد سے چور تھا۔ کچھ پچھلی رات کی بھی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جانے کے بجائے آفس میں آ کے بیٹھ گیا اور سب کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ 10 بجے جب یقین ہوا کہ سب سو گئے اور ہر طرف خاموشی ہے تو وہ طوطے کو ساتھ لے کے دوسری منزل پہ آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے سامنے تھا۔ آج پہلی بار اسے گلاب کی خوشبو سے بھی الرجی محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس کا سانس بھی گھٹ نہیں رہا تھا۔ وہ آج نیلے رنگ کے لمبے سے فراک میں موجود تھی۔ اسے شاید نیلا اور سرخ رنگ ہی پسند تھا۔ طلحہ کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ لڑکی انسان نہیں تھی اور وہ بس اسے دیکھتا رہ سکتا تھا۔ اسے تو سب سچ لگتا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کے پہلی کی طرح ہی مسکرائی۔ وہ آج بھی کرسی پہ برجمان تھی، جبکہ وہ اس دن کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کا پارٹنر یہاں آتے ہی اسے دھوکہ دے جاتا، ہر وقت اس کے ساتھ رہنے والا ایک ہی لمحے میں اس کا ساتھ چھوڑ جاتا۔ مگر طلحہ کو پرواہ نہیں تھی۔ سوری، میں کل نہیں آ سکا، اس نے معذرت کی۔ میں سب جانتی ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر بعد اس نے سوال کیا۔ اجازت مت لیا کرو، بس پوچھ لیا کرو۔ وہ اس کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی، تم نے مجھے کہاں دیکھا اور میرے بارے میں سب کچھ کیسے جانتی ہو؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، اس سے پیچھے دیکھو۔ طلحہ نے مڑ کے دیکھا تو حیران سا رہ گیا۔ وہاں سامنے دیوار پہ باہر کا ہر منظر نظر آتا تھا، یوں جیسے باہر کیمرے لگے ہوں، کمپیوٹر کی اسکرین پہ سب نظر آتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جب تم پہلی بار یہاں آئے تھے تو میں نے تمہیں اس دیوار پہ دیکھا تھا، پھر اگلی صبح تمہیں پھولوں کا بکے بھیجا، لیکن تم نے وہ پھول باہر پھینکوا دیے۔ وہ اسے بتانے لگی، مجھے گلاب پسند نہیں ہے۔ طلحہ نے کمرے میں جا بجا بکھرے پھولوں پہ نگاہ کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔
فکر مت کرو، آج کے بعد تمہیں بس یہی پھول پسند ہوں گے۔ فاروق خان کو تم نے مارا تھا؟ اچانک اس کے ذہن میں سوال آیا۔ نہیں، وہ سر کو نہ میں ہلاتے ہوئے بولی، لیکن اس کے ہاتھ پہ تو یہی لکھا تھا۔ طلحہ کو ایک منٹ کے لیے لگا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ میں نے لکھا تھا، لیکن میں نے اسے مارا نہیں۔ تو پھر کس نے مارا؟ وہ جواب جاننے کے لیے بے چین تھا۔ جن سے لڑنے تم یہاں آئے ہو۔ مطلب؟ طلحہ کے پلے اس کی ایک بھی بات نہ پڑی۔ پتہ نہیں وہ کیا پہلیاں بجھا رہی تھی۔ اس نے طلحہ کو اشارہ کیا کہ دوبارہ دیوار پر دیکھو۔ طلحہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہاں دو آدمی نظر آئے جنہوں نے پہرے دیتے ہوئے فاروق خان کو پیچھے سے ایک رومال سنگھا کر بے ہوش کر لیا، پھر ایک انجیکشن نکالا اور اس میں کچھ بھرنے لگے، پھر وہی انجیکشن فاروق خان کو لگا دیا۔ شاید اس میں زہر تھا۔ پھر پاس اگے ایک پودے کو جس کے ساتھ بڑے بڑے کانٹے تھے جڑ سے اکھاڑا، پھر دونوں نے مل کر وہ سارے کانٹے فاروق خان کے جسم میں چبوئے۔ چہرہ، سینہ، ٹانگیں، پیر، ہر جگہ وہ بے دردی سے کانٹے چبونے لگے تاکہ دیکھنے والے کو لگے کہ اس کی موت کانٹے چبھنے سے ہوئی ہے، اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ یہ کام اتنی مہارت سے کیا گیا کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ پھر وہ لوگ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، اس لیے طلحہ اندازہ نہ کر پایا وہ کون لوگ تھے۔ چھوڑوں گا نہیں میں ان درندوں کو۔ وہ منظر دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ فاروق خان شہید ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ریلیکس میجر۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر اسے تسلی دینے لگی۔ تم نے دیکھا نا کس طرح ان ظالموں نے میرے جوان کو شہید کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے سامنے آ گئی۔ میں سب جانتی ہوں، تم پریشان مت ہو، بس اپنا بدلہ لو اور ختم کر دو ان ظالموں کو۔ طلحہ اس کو دیکھنے لگا۔ تمہیں مدد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم ایک بہادر انسان ہو، لیکن پھر بھی یہ رکھ لو، تمہارے بہت کام آئے گی۔ اس نے ہاتھ پیچھے کرنے کے بعد جب آگے کیا تو اس میں ایک دوربین تھی۔ طلحہ نے وہ تھام لی۔ اب تم جاؤ، اور واپس مڑتے ہوئے بولی۔ وہ بنا کچھ بولے اور پوچھے آنکھیں بند کر گیا۔ اگلے ہی لمحے وہیں تھا جہاں سے داخل ہوا تھا۔ اگلے دن صبح ہی صبح اس نے میٹنگ رکھی جس میں سب کو کہا کہ اسے فاروق خان کی شہادت میں دشمن کا ہاتھ لگتا ہے، اور یہ اس کا شک نہیں بلکہ یقین ہے۔ وہ اصل بات چھپا گیا۔ باقی لوگوں نے پوچھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں جلد سے جلد دشمن کے ٹھکانے کا پتہ لگانا ہے سر۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آج پورے ہی علاقے کو چھان ماریں گے اور وہ لوگ جس جگہ بھی چھپے ہیں انہیں ڈھونڈ نکالیں گے، پھر وہ جگہ پاتال ہی کیوں نہ ہو۔ کیپٹن ہارون نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ کرنل نے بھی ہمیں 3 دن کا وقت دیا ہے تو ہمیں جلد سے جلد پتہ لگانا ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، سب نے بیک وقت کہا۔ میٹنگ ختم ہونے پہ سب لوگ اپنے کاموں میں لگ گئے۔ جس کی ڈیوٹی جو لگائی گئی وہ اس پہ مامور ہو گیا، جبکہ وہ خود دوربین لیے پچھلے حصے کی طرف گیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ وہ دوربین واقعی کمال کی تھی۔ اس میں سب سے بہت دور کی چیز بھی ایسی نظر آتی تھی جیسے سامنے ہو۔ رات ہونے تک کافی سارا انفارمیشن مل گئی اور کچھ ان دہشت گردوں کے ٹھکانے کی خبر بھی مل گئی۔ طے یہ پایا کہ وہ لوگ صبح صادق کے وقت حملہ کریں گے جب دشمن میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہا ہوگا۔ رات کو بھی سب لوگ جاگتے رہے۔ آج کسی کو بھی سونے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر سب کے ساتھ باہر بیٹھا رہا اور پھر اندر آ گیا۔ کچھ دیر بعد جب اسے احساس ہوا کہ سب لوگ مصروف ہیں اور کسی کے اس کی طرف متوجہ ہونے کی خدشہ نہیں تو وہ دبے پاؤں اوپر گیا۔ آتے ہی ہوئے اس کی ٹانگیں اکثر کانپتی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ پھر سے اس کے سامنے تھا۔ آج پھر سرخ لباس میں تھی اور اتنے سارے گلابوں کے بیچ ایک کھلتا ہوا گلاب ہی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے اس کے چہرے پہ آنے والی چمک طلحہ کے ہو اس سلیب کر دیتی تھی۔ وہ اپنی ذات کو بھی اس کے سامنے فراموش کر جاتا۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا مجھے ابھی تک، باتوں باتوں میں اس نے پوچھا۔ گلناز، وہ دھیمے سے مسکان کے ساتھ بولی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ مسکراتے ہوئے لب سکڑ گئے۔ وہ ساخت ہوئی۔ ایسے سوال کی توقع نہ تھی۔ طلحہ نے یہ بات کیوں کہی کہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ تم بھول رہے ہو میں انسان نہیں ہوں،
اس نے یاد دہانی کروائی۔ تم میرے ساتھ چلو، وہ بنا سوچے سمجھے بول رہا تھا، یوں جیسے وہ اسے صدیوں سے جانتا ہو۔ میں یہاں سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس کے خوبصورت چہرے پہ اداسی ایسی لگ رہی تھی جیسے چاند پر داغ ہو۔ کیوں؟ وہ بے چینی سے بولا، کیونکہ میں سالوں سے یہاں قید ہوں اور میں نے آج تک اس جگہ سے باہر قدم نہیں رکھا۔ کس کی قید میں ہو؟ وہ اب کی بار حیران ہوا۔ اس پہاڑی کی قید میں ہوں۔ پہاڑی کی قید میں؟ اس کے چہرے پہ ایک بار پھر حیرت امڈ آئی۔ ہاں، وہ بلا تحمید اقرار کر گئی، یہ آج کی یا کل کی بات نہیں، یہ تو سالوں کی بات ہے۔ اس وقت تک جب میں زندہ تھی، پھر اس نے مجھے مار دیا اور ہمیشہ کے لیے اس پہاڑی کی کا قیدی بنا کر چلا گیا۔ کس نے؟ طلحہ نے تجسس سے پوچھا۔ وہ اس کی کہانی جاننا چاہتا تھا۔ بس تھا کوئی، وہ ٹال گئی، شاید بتانا نہیں چاہتی تھی۔ طلحہ بھی مزید کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ اب تمہیں جانا چاہیے، وہ بولی تو اسے اندازہ ہوا کہ لمبا وقت بیت چکا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو وہ ہال میں تھا اور لوگ سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گیا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔